ہماری آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ایف بی آر کے حوالے سے ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہم نے کی تھی ایف بی آر کے حوالے سے، اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑ رہی ہے اس پریس کلب میں پریس میڈیا کے حوالے سے کہ چونکہ ایف بی آر اپنا ہدف پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہوا ہے، تو وہ اپنی یہ شرمندگی جو ہے تو یہ چھپانے کے لیے تاجروں کو، دکانداروں کو، ہر قسم جو تاجر ہیں ان کو تنگ کر رہا ہے اور ان کو ہراساں کر رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں، ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ سارے مسائل حل کریں اور اس میں انارکی نہ پھیلائیں۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چیئرمین ایف بی آر ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک بھی کر رہے ہیں اور ادھر ہمارے پیچھے جو ہے تو یہ ٹیمیں بھی بھیج رہے ہیں، تو یہ کون سی ان کی راکٹ سائنس ہے؟ پھر ہمیں بلانے کا کیا فائدہ اور ہمیں تکلیف دینے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کیا ہمیں کوئی بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے؟ ہم چائے پینے اور بسکٹ کھانے تو وہاں نہیں جاتے، ہم تو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو بارہا کہا ہے کہ ہمارے جائز مطالبات ہیں، مہربانی کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات سنیں اور ان کو حل کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ میری دستبستہ گزارش ہوگی، ریکویسٹ ہوگی اپنے ہر دل عزیز ہماری شخصیت جنرل عاصم منیر صاحب سے، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں اور فیلڈ مارشل بھی ہیں، کہ آپ مہربانی کر کے اس میں آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ اس عوام پہ رحم کھائیں اور اس ایف بی آر کے محکمے کو فی الفور بند کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیکس جو ہے تو وصول کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ٹیکس آپ وصول کریں، انشاءاللہ آپ کو ریونیو بھی زیادہ جنریٹ ہوگا، اور اس طریقے سے ہماری ایف بی آر سے اور ایف بی آر کی غنڈہ گردی سے اور ان کی شاہ خرچیوں سے اور ان کی رشوت ستانیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اب بات یہ کرنی تھی کہ یہ جو نوٹسز لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگوں کی دکانوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ کیا انہوں نے ہمیں سرمایہ ڈال کے دیا ہوا ہے؟ اگر سرمایہ انہوں نے ڈال کے نہیں دیا ہوا تو یہ اس قسم کی کارروائیاں کرنے کا ان کو کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جولرز لٹ جاتے ہیں تو یہ ہمیں کیا دیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں تو ایک اچھے ماحول میں بھی ہو سکتی ہیں اور ماحول بگاڑ کے بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم ایک دفعہ پھر یہی تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا قبلہ برائے مہربانی درست کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ ماحول کو خراب کر دیں اور یہ بات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہ پورا سیکٹر جتنا بھی ہے اس کو کیٹاگرائز کروانے کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروسیجر بنایا تھا، جو کہ ہم نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جمع کروایا ہوا ہے۔ تو یہ جو بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی بیٹھے گی تو میری ان تمام سینیٹرز صاحبان سے دستبستہ گزارش یہ ہوگی کہ آپ برائے مہربانی ہمارے اس پروسیجر کو فی الفور ایکسیپٹ کر کے اور ہمیں یہ جو جس طریقے سے ہم نے یہ پروسیجر بنایا ہے ہمیں اس طریقے سے ٹیکس لگائیں، تاکہ ہماری یہ ایف بی آر کی روز روز کے ان ہتھ کنڈوں سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے بعد ہم نے 4.5 سال تک اپنے سیکٹر کو ریگولیٹری باڈی اور ریگولیٹری اتھارٹی ڈکلیئر کروانے کے لیے کام کیا، جو کہ بالکل کمپلیٹ ہے، اور جس پہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ مہربانی کر کے اس کو ہمیں جو ہے تو یہ جو ہے تو ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے تو ہمیں ڈکلیئر کر دیں۔ تو یہ بھی اگر اس بجٹ میں ہو جائے تو یہ بہت مہربانی ہوگی ان کی، تاکہ ہماری ریگولیٹری باڈی ہو جائے تو ہمیں اس صورت میں بھی جو ہے تو ایف بی آر سے جو ہے تو ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔